محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا ہے. سب سے پہلے ہم صوم کے لغوی معنی کو سمجھیں گے اور اس کے مفہوم کو سمجھیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو کب فرض کیا اور اس سے پہلے جو امتیں تھیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، یہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے. تو سب سے پہلے صوم کے جو معنی ہے، جب کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو، اس کے مفہوم کو سمجھنا ہو، تو سب سے پہلے اس کی لغوی معنی کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے تاکہ اس کے مفہوم کو اور اس عبادت کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے. تو صوم کے معنی عربک زبان میں، عربک لغت میں روکنے کے معنی آتے ہیں. یعنی صوم کے معنی رکنے کے، باز رہنے کے، یہ معنی آتے ہیں. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے، خواہ وہ نفل ہو یا فرض ہو، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو کھانا پینا چھوڑنا ہوگا. اسی طریقے سے ازدواجی تعلق کو چھوڑنا ہوگا اور سحری کا وقت جب ختم ہوگا، وہاں سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ان تمام چیزوں کی پابندی کر دی ہے. ایک تو صوم کا لغوی معنی ہو گیا رکنا، اور کس چیز سے رکنا ہے؟ کھانے پینے سے رکنا ہے، ازدواجی تعلق سے رکنا ہے، اور سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ان تمام چیزوں کی پابندی کرنا ہے. یہ لغوی معنی ہو گیا اور اس کا مفہوم ہو گیا. اب اس کے بعد ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے
جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ تو اس میں عربی زبان میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وجوب کے لیے، یعنی کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے فعل امر کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ عربک لینگویج میں ہے۔ اور ہم اردو زبان میں جو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ آرڈر دیتے ہیں، کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، تو یہ چیز وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور اس میں انسان کے لیے گنجائش نہیں رکھی جاتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر سکے۔ اس کا مفہوم آپ اور بھی اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو صدقہ اور زکوٰۃ کے تعلق سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کے تعلق سے کہا کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو تمہیں اختیار ہے، تم اپنی مرضی سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کو فرض کیا مسلمانوں پر، تو ایسا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے اور نصاب تک آپ پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود اپنی جیب سے پیسہ نہ نکالیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جیب سے زبردستی لے گا، یہ فرض کا مفہوم ہے۔ تو معزز سامعین، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کا جو مفہوم ہے، وجوب کے لیے عربی زبان میں کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تم سے رائے لینی چاہیے کہ ہم روزہ فرض کریں یا نہ کریں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنا ہے اور یہ فرض ہے مسلمانوں پر۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمام مسلمانوں تک یہ بات پہنچا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزے کو فرض کر دیا ہے، لہذا تمام مسلمان روزہ رکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اب اس کے بعد لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد کیا ہے، انسان روزہ کیوں رکھتا ہے؟ ہم جو کوئی بات اپنی زبان سے کہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بنا مقصد کے اگر آدمی کوئی بات کرے یا کوئی حکم دے تو وہ لایعنی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لاسٹ آیت میں لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے۔ اور آپ دیکھیں جو بھی اسلام میں عبادتیں رکھی گئی ہیں، نماز ہو، صدقہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے علاوہ بھی جو عبادتیں ہیں اس کا بنیادی مقصد عبادت تو ہے۔ آپ دیکھیں حج ہے، وہ بھی اس کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن اس کے ضمن میں تمام مسلمانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا بھی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے رابطہ کر سکے، وہاں کے حالات معلوم کر سکے، یہ ایک مفہوم یہ بھی ہے حج کا۔ اور صدقہ اور زکوٰۃ کا دیکھیں، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کا سپورٹ کرے،
اگر مسلم سوسائٹی ہے، اگر ہم صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو غریب طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر ایک اچھا معاشرہ اور سوسائٹی بن سکے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے تعلق سے لاسٹ میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، متقی بن سکو۔ اور پرہیزگار اور متقی کب بن سکتا ہے آدمی؟ تو وہ اپنے نفس کو جب تک نہیں کچلے گا، اپنے نفس کی باتوں کو نہیں ٹھکرائے گا اور اس کی ہر بات پر عمل نہیں کرے گا، اور وہ اسلامی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، تب وہ متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ تو نفس کو کچلنے کے بہت سارے طریقے علماء کرام اور صوفیہ کرام نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو کچلنے کا طریقہ انہوں نے بہت ایک لمبی فہرست تیار کی ہے، اور انہوں نے اسلامی جو احکامات ہیں اس کا نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے، وہ احیاء العلوم کتاب نامی میں بیان کیا ہے، اور یہ بہت مشہور اسلامی فلسفی ہیں۔ آج جب ہم کوئی بات یورپ کنٹری میں اگر کہتے ہیں کسی انگریز کو خاموش کرنے کے لیے، خاموش نہیں بلکہ اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے جو بات ہم پیش کرتے ہیں، اکثر و بیشتر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو کچلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کم کھائے۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو اندر سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں اور نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور طرح طرح کے فسادات رونما ہوتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کم کھایا جائے، اس سے آدمی کا نفس اس کے ذریعے سے آدمی کے نفس کو کچلا جا سکتا ہے۔ یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عرب کنٹری کے تھے۔ اس کے علاوہ ایشیا کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم حکیموں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی علماء کے نام کے پہلے یا نام کے لاسٹ میں حکیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی احکامات ہیں ان کی حکمتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کیجئے، ایک 5 سال 8 سال 10 سال کا بچہ ہوگا، وہ اگر میری بات کو مان لیتا ہے صرف حکم مان کر کہ آپ نے کہا ہے اس لیے میں وہ کام کر لیتا ہوں، لیکن ایک بہت جانکار ذہین بچہ ہوگا تو یہ معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے گا کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، وہ حکمت جاننا چاہے گا۔ تو اسی طریقے سے میں نے حکیم کا لفظ ابھی استعمال کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، تو وہ حکیم تھے، وہ اسلامی احکامات کے نقطے اور اس کے فلسفے کو بیان کرتے تھے۔ تو اب میں ان کی 4 چیزوں کو بیان کروں گا اسی روزے کے تعلق سے۔ سب سے پہلا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی متقی بننا چاہتا ہے، پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو باتیں کم کرے، قلت کلام، بہت زیادہ باتیں نہ کرے، بہت زیادہ نہ بولا جائے، خاموشی اختیار کیا جائے، جب ضرورت ہو تب بولا جائے اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولا جائے۔ اب اگر زیادہ بولتا ہے آدمی تو اس میں یا تو جھوٹ بھی شامل کر لے گا، ایک مسلمان بھائی کی غیبت بھی ہو جائے گی، اس میں اندیشہ ہے
زیادہ بات کرنے کا، جھوٹ بھی بول دے گا، کسی پر بہتان تراشی بھی کر دے گا، چغل خوری بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا علاج یہی ہے کہ کم بولا جائے، زیادہ نہ بولا جائے۔ اور دوسری چیز انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کم کھایا جائے۔ زیادہ کھانے سے آدمی کی شہوتیں ابھرتی ہیں اور نفسانی خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کم کھایا جائے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ آدمی کم سوئے۔ بہت زیادہ سونا انسان کی ذہانت کو کمزور کر دیتا ہے، اس کا دماغ، اس کا مائنڈ اس طریقے سے عمل نہیں کر پاتا جتنا کہ ایک آدمی بہت کم سوتا ہے۔ جب آدمی زیادہ سوتا ہے تو ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور اگر بہت کم سوئے تو جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری حکمت بیان کی کہ کم سویا جائے۔ اور چوتھی حکمت، خیر وہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے، تو بہرحال ان تمام چیزوں کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی باتوں میں شمار کیا ہے، اور اس میں روزے کی پوائنٹ کو بھی بتایا گیا ہے، اس لیے میں نے ان باتوں کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے پر اور اسلامی اصول اور ضابطے کے موافق رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔